اصغر معصوم کو کیوں تیر مارا ظالموں، اصغر معصوم کو کیوں تیر مارا ظالموں، دو گھڑی کی دھوپ ہی کافی شبنم کے لیے، تیر کھا کے مسکرانا اصغر معصوم کا، تازیانہ ہے ضمیر ابن آدم کے لیے، کوئی پوچھے ظلم کے سینے پہ کیوں لگتی ہے چوٹ، کوئی پوچھے ظلم کے سینے پہ کیوں لگتی ہے چوٹ، بے کسوں کے ہاتھ جب اٹھتے ہیں ماتم کے لیے۔ بے شک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صلوات بلند آواز کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے قبلہ، توحید کے بعد ایک چیز ہے عدل۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدل توحید کا حصہ نہیں ہے، جبکہ توحید کا اہم جزء ہے عدل۔ یہ نہیں کہ عدل علیحدہ ہے اور اللہ علیحدہ ہے، نہیں نہیں، اللہ ہی عادل ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو یہ صاحب اللہ ہی عادل ہے۔ دیکھیں اسی لیے میں نے اشارہ کیا تھا اصول دین ابتدا میں لکھے ہوئے اس کے توحید کے بعد عدل ہے، چونکہ نبوت امامت ان پہ تو گفتگو رہتی ہے، اشرے بھی آپ سنتے ہیں، پہلی جو دو موضوعات تھے ان پہ بات نسبتاً کم ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو، تو اسی لیے اس موضوع کو میں لے کے چلا۔ عدل کیا ہے؟ عدل کسے کہتے ہیں؟ اس پہ توجہ فرمائیے گا۔ عدل ہے وضع الشیء لمحلہ۔ عدل کا ترجمہ کیا ہے جی؟ کیا کیا جاتا ہے عدل کا ترجمہ؟ انصاف۔ تھوڑا اونچا بولیں، عدل کا ترجمہ کیا ہے؟ انصاف۔ لے جی، عدل کا ترجمہ انصاف نہیں ہے۔ جو صاحب نوٹ ہے تمہارے پاس؟ کہاں سے آئے؟ اچھا، کوئی عدل کا ترجمہ انصاف نہیں ہے۔ وضاحت کروں؟ وضاحت اس کے لیے 100 کا نوٹ دے کوئی مجھے۔ اچھا، جو یہ سب سے لیتے ہیں آج خود دے رہے ہیں۔ امانت ہے، واپس آئے گا۔ 100 مانگا تھا، 1000 مل گیا۔ نہیں واپس کروں گا، پریشان نہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہر ہاتھ اٹھے حیدری۔ لے جو یہ سب عدل، اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا۔ عدل کا ترجمہ میں نے کہا انصاف نہیں ہے۔ جویہ صاحب تشریف فرما ہے، رضا صاحب قبلہ ہیں اور شکیل صاحب، یہ چلیں جویہ صاحب کے پاس آ جائیں۔ ایک کہے کہ 1000 میرا ہے، دوسرا شکیل صاحب کہے نہیں جی 1000 میرا ہے، اور جویہ صاحب دونوں کو آدھا آدھا کر کے دے دیں، یعنی 500۔ یہ جو جویہ صاحب نے کیا ہے یہ انصاف ہے، عدل نہیں۔ اور آپ کو سلامت رکھے، تھوڑا سا صبر میرے ساتھ کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ جو انہوں نے کیا ہے نا، یہ انصاف کیا ہے، عدل نہیں کیا۔ عدل نہیں ہے، انصاف ہے، کیونکہ انصاف نکلا ہے نصف سے، چیز کو 2 حصوں میں بانٹ دینا، آدھا آدھا کر دینا۔
یہ انصاف ہے۔ پھر جویا صاحب تحقیق کر کے پتہ کر کے جس کا 1000 ہو اسی کو دے دے، یہ عدل ہے۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہیں اگر میرے ساتھ چلیں آپ۔ قبلہ جس کا 1000 ہو عرفان میاں اسی کو دے دیا جائے، عدل ہے۔ اور آسان کروں عدل، ہلار لیا کہاں سے تھا؟ جویا صاحب سے، ان سے لیا تھا نا، یہ لے جی، یہ واپس دے دیا، انہی سے لیا تھا، ان کی چیز تھی، یہ عدل ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور کیا آسان کروں؟ انصاف عدل کا ادھورا ترجمہ انصاف کر دیا جاتا ہے، انصاف نصف ہے، آدھا آدھا کر دینا۔ عدل کا مرتبہ مطلب ہے وضع شیء محلہ، چیز کو اس کے مقام پہ رکھ دینا۔ چیز کو جویا صاحب اس کے مقام پہ رکھ دینا۔ مجھے نہیں پتا کون سوچ کے کس جنگل میں الجھا ہوا ہے، جو گرمی میں بیٹھ کے ابھی ذکر مولا دھوپ میں سماعت کر رہے ہیں۔ میں تمہیں سلام پیش کر رہا ہوں، اور اس آدمی سے لے کر آخری آدمی تک جو دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، اگر ایک بندہ ایسا ہوا جو آیا بھی خیرات مانگنے ہوا اور اس کا ہاتھ نیچے رہ گیا تو قتل ہوگا، اس گلے کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ساتھ دو کے تو حوصلہ بڑھ جائے گا۔ کیا چیز کو اس کے مقام پہ رکھ دینا عدل ہوتا ہے؟ اعجاز بھائی یہ کیپ ہے، ٹوپی ہے، اس کا مقام سر ہے، اگر پاؤں میں رکھ دوں گا تو ظلم ہے، عدل نہیں۔ جوتے کا مقام پاؤں ہے، سر پہ رکھ دوں گا تو ظلم ہے، عدل نہیں۔ یعنی جس کا حق ہے اسی تک پہنچ جائے، یہ ہوتا ہے عدل۔ اور کاش زمانہ عدل کرتا تو محمد کے بعد منبر پہ علی نظر آتا۔ بہت شکریہ۔ آئیں جو یہ سب احباب آ رہے ہیں آپ کے پاس، آئیں قبلہ جو یہ صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں، مولا سلام علیکم۔ مولا تمہاری زندگی، کاش زمانہ عدل کرتا تو محمد کے بعد منبر پہ بولو کون نظر آتا؟ ہاں ہاں اس ممبر، ہاں ہاں ممبر ویسے ممبر والوں کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ ہاں یہی ہے، یہی عدل ہے، ممبر والوں کے پاس ممبر ہو، یہی عدل ہے۔ لیکن محمد مصطفیٰ کی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھو، اب آئے ہو تو نئی بات لے کے جانا۔ محمد مصطفیٰ نے صرف ایک ممبر بنایا ہے زندگی میں۔ قبلہ مدینے کی مسجد کا ممبر بھی محمد نے نہیں بنوایا، وہ ایک صحابی نے جب دیکھا تو وہ گئے اور انہوں نے جا کے وہ تیار کروا کے لا کے سرکار کو دے دیا اور آپ اس پہ بیٹھ گئے، لیکن سرکار نے وہ خود تیار نہیں کیا۔ ایک ہی ممبر ہے جو محمد نے بنایا ہے، جو علی کی ولایت کا ممبر ہے۔ علی مولا جیو حیدری سید، ایک ہی ممبر ہے جو محمد مصطفیٰ نے بنایا، وہ علی کی ولایت کا ممبر، وہی بنایا ہے سرکار نے۔ تو میں نے کہا عدل کیا ہے؟ چیز کو اس کے مقام پہ رکھ دینا، یہ عدل ہے۔ اور درود پڑھنے والوں، درود میں عدل کیا کرو۔ اور درود پڑھنے والوں، درود میں عدل کیا کرو۔ اور ایک فکرہ اور کہہ دوں ذرا آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اور لعنت کرنے والوں، لعنت میں بھی عدل کیا کرو۔ مولا تمہاری زندگی کرے یار، خرید لیا اس بندے نے جو میرے ساتھ چلا ہے۔ قبلہ لعنت کرنے والوں، اس میں بھی عدل کیا کرو۔ ہاں ہاں درود جس پر ہے اس پہ بھیجنا ہے۔ اچھا میں نے بات کی تھی درود کس کس پہ؟ ہاں محمد و آل محمد پر۔ اچھا درود پڑھیں ایک پل کے لیے۔ اس میں محمد پر درود پڑھا آپ نے اور اس کی آل پہ پڑھا۔ اسی طرح یا ابراہیم پہ درود ہے یا ابراہیم کی آل پہ درود ہے۔
जाए अबू तालिब का मुनकर, इब्राहिम की आल पे दरूद है। और या सैयदों, सफर करना मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। किबरा, हाँ, हैदरी दरूद या इब्राहिम पे है या इब्राहिम की आल पे है। मैंने बात की थी, बाजी सुल्तान खिताब करते और जो अहबाब है वो तायीद करेंगे। मैंने कहा इब्राहिम डेरेदार नबी था, जब तक मेहमान नहीं आता था खाता नहीं था, लेकिन दोस्त थे, दोस्त उसके बड़े यार थे इब्राहिम के। लेकिन यार आते थे तो डेरे पे बैठते थे, घर तक नहीं जाते थे। हाँ, घर वाले और हैं, डेरे वाले और हैं। बड़ा डेरेदार नबी था इब्राहिम, लेकिन दरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है। दरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है। किस पे दरूद है? आल पे। ठीक है, हर कोई दरूद देखें, फ़र्ज़ कर ले मैं यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ, शाह साहब भी मिले, आसिम नकवी साहब मिले, सैयद ज़ादे हैं, मौला इनकी ज़िंदगी करे, और भी सादात उज़्ज़ाम हैं, वो तशरीफ़ फरमाए, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, और भी मिले कहीं यहाँ बहुत से सादात बैठे हैं। तो मैं आया, मैंने इनसे हाथ मिलाया आते ही, मैंने इनको सलाम किया, इन्होंने शाह जी मुझे सलाम कर दिया, मैंने इनको कर दिया, इन्होंने मुझे कर दिया। ले ना ये अलैहिस्सलाम हुए ना मैं अलैहिस्सलाम हुआ। ना बात तो मैं कर गया हूँ। हाँ, मैंने इन्हें सलाम किया, हाँ ये बात है ना साहब, मैंने इन्हें सलाम, इन्होंने मुझे। ये रहे इरफान मियाँ, मैं रहा। सोच के जंगल से निकलना, तो मैं बड़ा जंगलों से निकला, मैं कहीं लेके जाना चाह रहा हूँ, तुम्हारी ड्यूटी वहाँ है, लेकिन मैं एक जगह तक आपके ले आऊँगा, लेकिन अगर बात पहुँच गई तो आपके जिक्र की अदायगी की झलक नज़र आ जाएगी। हैं सैयद, हैं ये सैयद, इनको बड़ी अजमत है, इनका बड़ा सलाम है। बल्कि यहाँ तक कहता हूँ, इस मजमे और मुझ में ऐसे लोग बैठे हुए एजाज भाई कि खाने पीने ग़िज़ा में, जिनमें और मुझ में हलाल हराम का फ़र्क है। इसको ठीक रखना यार, इसको ठीक रखना। आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ ठीक आ रही है आप तक? आवाज़ ठीक पहुँच रही है ना? तो फिर मेरे साथ बोलना भी पड़ेगा। ग़िज़ा में हलाल हराम का फ़र्क है। कैसे? जो सैयद है वो हाथ खड़ा करे, जो सैयद है, नहीं कोई कुछ नहीं कहेगा, कर ले हाथ खड़े हैं। मैंने वोट नहीं लेने, मैंने आपका साथ चाहिए, मुझे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जीला। जो सैयद मौजूद हैं, मैंने कहा इनमें और मुझ में ग़िज़ा में हलाल हराम का फ़र्क है। ये सैयद हैं, सदका, मैं हूँ गैर सैयद। ये जो सैयद यहाँ बैठे हुए ना, सदका इन पर हराम है, मुझ पे हलाल है। ओए होए 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 होए, सदका इन पे, बोलो मेरे साथ, सदका इन पे हराम है, मुझ पे हलाल है। सैयद कोई और नारा दे ना दे, अब आपका हक बन जाएगा, मैं जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। खुदा की कसम, खुद ज़मीन पे बैठे हुए सैयद मुझे मिंबर पे खड़ा किया हुआ है, खुद नीचे है, मुझे ऊपर खड़ा किया हुआ है, खुद चुपे में बोल रहा हूँ, मुझे माइक दिया है, मुझे कुर्सी दी है, मुझे इज्जत दी है, मुझे तकरीम दी है, खुद ज़मीन पे है। लेकिन किबला यहाँ मिंबर पे आने के बावजूद भी सदका मुझ पे हलाल है, सैयद पे हराम है। इसका मतलब है सदका खोर मिंबर पे भी आ जाए तो सैयदों के बराबर नहीं हो सकता। तेरी जवानी सलामत। जियो, आपके क्या कहें? हैदरी है, आपको सलाम। हम मोमिन हैं,
جملہ کہوں آمادہ ہے نا؟ اس کا مطلب ہے صدقہ خور ممبر پہ بھی آ جائے تو سیدوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جنگ والوں سلام پیش کرنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہوں، اور جب پاکستان کا صدقہ خور ممبر پہ آ کے سیدوں کے برابر نہیں ہو سکتا تو عرب کا صدقہ خور ممبر پہ آ کے علی کے برابر کیسے؟ کیا بات ہے یار، خرید لیا آپ لوگوں نے۔ یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں خیرات پا رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جیو ہاں، اس کے عدل کا خیال کرو، اللہ عادل ہے، وہ ظالم نہیں، ٹھیک ہے؟ چیز کو اس کا مقام دے دینا عدل ہوتا ہے۔ ہاں، درود پڑھنے میں بھی عدل ہے، یعنی جو جہاں ہے اسے وہیں رکھنا ہے۔ ہاں جو جہاں ہے اسے وہی رکھنا ہے۔ ابراہیم پر درود اور اس کی آل پہ درود۔ ابراہیم کی آل کون ہے؟ آل کون ہے؟ کہ منظر یاد دلاؤں، نکاح تھا مصطفیٰ کا، پڑھانے والے کا نام ہے ابو طالب۔ کیا بات ہے یار، وہ ہاتھ سلامت رہے جو خیرات پا رہے ہیں۔ قبلہ پڑھانے والے کا نام ہے ابو طالب۔ کچھ دیکھنے آئے تھے، کچھ جلنے آئے تھے، ہائے 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 ہائے، کچھ ویسے شامل تھے، کچھ خوش ہو رہے تھے۔ شاہ جی جب نکاح پڑھا نا تو خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور پڑھتے ہوئے کہا الحمدللہ الذی، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے جو میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ حال ہے، ان پہ درود ہے، یہ درود والا گھرانہ ہے۔ ہاں جس پہ بھی پڑھ دو وہ درود والا نہیں ہوتا، درود وہی۔ اور ہر کسی پہ بھی دیکھیں، درود کا بھی ایک طریقہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ محمد و آل محمد پر درود ہے، اور لعنت کا بھی ایک طریقہ ہے۔ کچھ بندے جذبات میں بہہ کے شروع ہو جاتے ہیں، اس پہ بھی جانا، لعنت جی عدل کرنا چاہیے۔ ہاں جی، یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ لعنت میں بھی عدل کرنا ہے۔ ہاں عدل کیا ہے؟ جس کا حق ہو اس تک پہنچاؤ۔ ہائے 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 ہائے، ہاں اس میں بھی عدل ہونا چاہیے، جس کا حق ہو اسے دو۔ اور کئی جذبات میں نام لینا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ بھی، اس پہ بھی، اس پہ بھی، اس پہ بھی۔ چند ایک نام لے لو گے تو جن کے نام نہیں لیے وہ تو محروم رہ گئے۔ جن کے نہیں لیے وہ تو محروم رہ گئے۔ اسی لیے قرآن نے قانون دیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت۔ ہائے 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 ہائے، جو جھوٹا ہوگا آ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا۔ دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید لعنت کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں، اس کو سکھانے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں بھی چلے جانا، ادھر بھی جانا، ادھر بھی جانا، ادھر نہ، اس کو مت سکھاؤ۔ قبلہ وہ اتنی تیز تھی نا جب پیدا ہوئی ہے، جب پیدا ہوئی ہے تو اتنی تیز تھی ڈائریکٹ شیطان پہ پہنچی ہے۔ ہاں جو مستحق تھا ڈائریکٹ چلی گئی۔ عدل کرو ہر چیز کے ساتھ، ہر موضوع کے ساتھ عدل ہے۔ اچھا ایک فکرہ کہتا ہوں، شیعہ سنی دوست تشریف فرمائیں اور میری تائید فرمائیں گے کہ بلا جو اللہ کو عادل نہ مانے، اللہ کو عادل نہ مانے، وہ کم سے کم شیطان بنتا ہے۔ توجہ دادا جائے گی، توجہ چاہیے مجھے، اس کو تھوڑا سا کیجئے گا۔ جو اللہ کو عادل نہ مانے، میں نے کہا کم سے کم شیطان بنتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ اللہ نے کہا میرے بنائے ہوئے کو جھک سجدہ کر، کہتا ہے میں بنا ہوں آگ سے، یہ بنا ہے، میرے سوزی ہیں آپ میرے ساتھ تھوڑا چلتے آئیے،
ٹھیک ہے، جویا صاحب کا نہیں، میرا بھی ساتھ دیجیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں بنا ہوں آگ سے، یہ بنا ہے مٹی سے۔ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، لہذا میں اس سے افضل ہوں۔ تو افضل کو مفضول کے سامنے جھکا رہا ہے۔ آواز توحید آئی، تجھ پہ لعنت ہو، تو مجھے عادل نہیں سمجھتا۔ ہائے 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 ہائے، کچھ ہاتھ ہیں جو نہیں کھلے ابھی، کیا سوچوں میں ان کے بارے میں، کہاں سے آئے ہیں وہ لوگ؟ حیدری صاحب کہ تو مجھے، میں نے ابھی زور نہیں لگانا، بات بڑی قیمتی ہے، تاکہ یہ آواز میں محو نہ ہو جائے۔ کیا تو مجھے عادل نہیں سمجھتا؟ نہیں۔ کہتا ہے پروردگار، پھر اللہ نے کہا فخرج انک رجیم، نکل لے، تو لعنتی ہے، رجیم ہے۔ اب بہت آہستہ سے ایک بات کہوں گا، بہت بلند ہو کے سنیے گا۔ جب اللہ نے کہا نا رجیم ہے، نکل میری بارگاہ سے، میں نے کہا اللہ ناپاک پلید کہہ دیا ہے، تو پاک ہے، پاک ہو کے پلید سے بات کر رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں یہ ہوئی نا دا، تو پاک ہے پروردگار، تو اس سے بڑا پاک کوئی نہیں، شیطان سے زیادہ پلید کوئی نہیں، تو پاک ہو کے پلید سے بول رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ نے کہا ندیم آبدی، کبھی کبھی اتنے پاکوں کو اتنے پلیدوں سے بولنا پڑتا ہے۔ ہاں ہاں، تھکیں میری جان، کبھی کبھی اتنے پاکوں کو اتنے پلیدوں سے بولنا پڑتا ہے، اسے اچھے تعلقات کی دلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیو ملنگ، اندر باہر مل کے، مولا تیری زندگی کرے، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ اس جیسے ملنگ کے لیے نا کسی نے پوچھا علامہ اظہر حسن زیدی سے کہ یہ ملنگ جنت جائیں گے؟ وہ مسکرا کے کہتے ہیں انہوں نے نہیں جانا تو اللہ نے اپنی جنت کرائے پہ دینی ہے۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کی زندگی کر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، قبلہ تو اتنا پاک، اللہ نے نہیں کبھی کبھی بولنا پڑتا ہے، کہتا ہے پروردگار نکل تو رہا ہوں، کچھ صلہ تو دے نا، کچھ صلہ تو ملنا چاہیے مجھے، نکال تو رہا ہے مجھے دربار سے، کچھ صلہ بھی دے دے۔ آواز توحید آئی، ایسے کر وقت معلوم تک کی مہلت ہے تجھے، لیکن جو میرے مخلص ہوں گے نا وہ تیرے نہیں ہوں گے۔ ہائے 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 ہائے، کیا کروں اس بندے کا؟ ہاں کچھ ہیں جو حیران نہیں ہو کہ مجھے دیکھنا، بندے جوانی سلامت ہو تمہاری۔ اچھا میں شاہ جی دیکھ رہا ہوں کچھ بندے نا بالکل حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ او بھائی پریشان نہ ہو، میں یوسف نہیں پڑھ رہا، حیران تو تب ہونا، انگشت بدندان تب ہو جب میں یوسف پڑھ رہا ہوں، میں یوسف نہیں حسین پڑھ رہا ہوں۔ جہاں انگلیاں کٹے اسے یوسف کہتے ہیں، جہاں گردنیں کٹانا پڑے اسے حسین کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ نعرہ ہے اندر باہر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو عزیزان محترم، شاہ جی کہتا جی وقت معلوم تک کی مہلت دے دے، اللہ نے کہا دی مہلت دی۔ اب علماء یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے طاقت اتنی دی ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا یہ بڑا شیطان ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ شیطان بڑا شیطان ہے، یہ قبلہ خون میں سرایت کرتا ہے، اتنی طاقت دی، خون میں شامل ہو سکتا ہے۔ اجازت بھائی بندہ نیکی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، خدا نخواستہ اگر خون میں یہ ہے نا تو یہ اتنی طاقت ہے ادھر سے ادھر بندے کو لے جائے گا۔ لیکن جس کے خون میں ولایت ہو، کیا لینے آیا وہ بندہ جو نہیں بولا اس فکرے کے میرے ساتھ، کیا کروں اس بندے کا؟ حیدری، ہاں ہاں ہاتھ کھول کے، علی علی حیدری، مولا اس بچے کو سلامت رکھے۔ ہیں عزیزان محترم، جس کے خون میں ولایت ہو اس کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، پر پیار محبت سے صبر اور نتیجہ لیں، زندگی باقی، ملاقات باقی، اور در و دیوار علی کی حقانیت پر گواہی دیں گے، فکرہ وہاں تک لے آیا۔ یہ تھا کیا جس کا صلہ مانگ رہا ہے؟
मासूम से पूछा गया ये इतना सिला मिला वजह और ये लानती भी हुआ, कहा अल्लाह को माबूद समझ के इबादत नहीं कर रहा था, खिलाफत के लालच में इबादत कर रहा था। लालच के सजदे, लालच के, हाय 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 हाय, किबला लालच के सजदे किए, लालच के। सिला ये है खून में शामिल होता है, जो लालच का सजदा करे शादी उसे तो ये सिला देता है, और जो करबला में इश्क का सजदा करे, हाय 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 हाय, अजियो बच्चो हैदरी। थके तो छोड़ दो, हाँ नारा तो दो ना, दिल चाहे पढ़ने को। मौला आपको सलाम, मुसलसल सफर यार, मौला तेरी जिंदगी करे। क्या बात है, आप सलामत रहें, मौला आपकी ज़िंदगी करे, आप हिफ्ज़ व अमान में रखें। दुआ देते हुए फ़िक्रा कह रहा हूँ। अब मौजू तक मैं सफ़र कर आया, ये लालच का सजदा था, ये सिला मिला, और जो करबला में इश्क का सजदा करे, थका नहीं मैं, हारा नहीं मैं कह रहा हूँ बंदा सांस ले ले, क्योंकि अब जिसके पास ताकत परवाज़ है उसने ज़मीन पे नहीं रहना, उड़ना है मेरे साथ। इसने कहा क्या, कहता है परवर, बंदे परेशान हो जाते हैं कि वो फलां दरबार पे जहाँ आपके बीबियाँ पाक चले जाएं, उधर बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जो इबादत के लिए भी जाते हैं, कुछ गलत लोग भी हैं जो इधर भी नज़र आते, उधर भी नज़र आते, कलंदर पे भी नज़र आते, ये इस तरह के लोग यहाँ क्यों हैं? मैं कह, शैतान ने कहा तो था मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा। हाँ, हाय 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 हाय, इसने ये नहीं कहा मैं नमाज से रोकूंगा, हाय 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 हाय, हाथ खोल मेरी जान, ये नहीं कहा मैं नमाज से रोकूंगा, ये नहीं कहा मैं रोजे से रोकूंगा, क्या सिराते मुस्तकीम से रोकूंगा? नबी ने फरमाया सिराते मुस्तकीम अली है। हाय, अब जो अली से रोके या तो शैतान है या शैतान का चेला है। जियो जियो सही भाई, मौला आपको सलामत रखे। क्या जज्बा है यार, मौला ये जज्बे सलामत रखे। ये थोड़ा सा है अहबाब, अभी आप भी हमारे साथ हैं ना, बैठे हो टुर गए हो, अच्छा हो फिर लो, फिर नतीजा लो, मैं आगे बढ़ जाऊँ। इसने आके फिर एक बात की, परवरदिगार सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा, भटकाऊंगा अजमईन को। दो लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किए अकीदा कुरान से, एक अजमईन, दूसरा मुखलसीन। जो ज़ाहिर है वो मुझे इतनी दुआ करेंगे तो दोनों दीवार अली अली बोलेंगे। एक अजमईन, दूसरा मुखलसीन। कहता है सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा, और जो तेरे अजमईन बंदे हैं, अजमईन जमा का सीगा है यानी लाखों करोड़ों अरबों, उनको भटकाऊंगा। लेकिन जो तेरे मुखलिस बंदे हैं ना, उन पे वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। हाय 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 हाय, क्या बात है यार, ये मयार है। जो तेरे मुखलिस बंदे हैं ना, उनको भटका ही नहीं सकता, उन पे वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। एक बंदा आ जाए इरफान से कहे, इरफान साहब ये ज़रा मुझसे ट्रक उठवा दे। इरफान साहब कहते जा अकल के नाखून ले, मेरा वक्त ज़ाया ना कर। जो काम ना हो सकता हो आम बंदे से, बंदा वहाँ कहता है मेरा वक्त ज़ाया ना कर। ये कहता है ये 5, 12, 14 जो है ना, इन पे वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। जो बाकी बंदे हैं उन्हें भटकाऊंगा, इन पे वक्त। भाई इस इलाके में इलेक्शन हुआ है, एक बंदा 1 लाख वोट से जीत रहा हो, अगर 5-10 वोट उसे ना भी मिले उसका क्या जाता है? अगर कह ही दिया था कि लाखों को भटकाऊंगा, करोड़ों को भटकाऊंगा, अरबों को भटकाऊंगा, अगर 5-12 रह भी जाते, हाँ 5-12 रह भी जाते तो इसका क्या जाता था? लेकिन ये जानता है, ये कहना यही चाह रहा था कि मुझे शैतान होना गवारा है, झूठा होना गवारा नहीं है।
ہائے 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 ہائے، میں کسی منزل تک لے آیا۔ آپ جی ہیں سرکار، آمادہ ہیں، ایک منزل اوپر جاؤ گے۔ اب تک عرفان بھائی آپ نے ماشاءاللہ بڑا سفر کیا ہے میرے ساتھ، اور بڑی بڑی نوکریاں ہیں جو آپ کی نگاہوں سے گزری ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے اس فکر پر کیسی کیسی پرواز ہوئی ہے۔ اللہ کرے طاقت پرواز ہو۔ اجاز بھائی بندہ زمین پہ نہیں رہے گا، شرط ہے پر ہو، نہ ہوئے اس کا اپنا معیار ہے، لفظ حوالے کرو۔ کہتا ہے اجمعین کو بھٹکاؤں گا، مخلصین پر وقت ضائع نہیں کروں گا۔ اجمعین سارے ہاتھ نہیں کھلیں گے تو میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ اجمعین کو بھٹکاؤں گا، مخلصین پر خان صاحب کہتا ہے وقت ضائع نہیں کروں گا۔ آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے، اور اس سے بڑی دلیل کہاں سے لاؤں کہ منی میں نظر آیا ہے، کربلا میں نظر نہیں آیا۔ یہ ہوئی نا بات، ہائے 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 ہائے۔ بہت شکر اللہ، بہت شکر اللہ۔ منی میں نظر آیا ہے، کربلا میں نظر ہی نہیں آیا۔ ادھر جرت ہوئی ہے، ادھر نہیں، چونکہ 72 انتخاب حسین کا تھا۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا ایک منٹ رکو، کیا کہتا ہے؟ ان پہ وقت ضائع نہیں کروں گا۔ تبلیغی جماعت والے دیکھیں میرے بھائی، ہاں جی بڑے دیکھیں اور کمال دیکھیں، نہیں پر میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، بڑے اچھے لوگ ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی کی پہ بوجھ بھی نہیں بنتے، یہاں تک کہ رہائش بھی کسی کے ہاں نہیں رکھتے، اللہ کے ہاں رکھتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسے ہی، کھانا بھی کسی کے ہاں نہیں کھاتے، اپنے پکا کے کھاتے ہیں۔ دین کی بڑی ان کی فکر رہتی ہے، دین کی بڑی خدمت کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ لیکن ان کو بھی دیکھ کے لوگ رستہ بدل لیتے ہیں۔ بندہ ہوا علی والا، لیتا ہوا سانس، اور یہاں علی ہوا، یہاں عرفان صاحب، پورے پنڈال میں جبر کرے مجھے داد نہیں دینی، ٹھیک ہے، اگر یہاں علی ہے تو تیری رگوں سے علی نکلے گا، جملہ مجھے پڑھنے دینا، مولا سلامت رکھے۔ یہاں تک ہوا ایک صاحب گزر رہے تھے اور بیچارے لکڑیاں کاٹ رہے تھے، بلکہ ان کا گزر ہوا، اسے دیکھ کے کہتے ہیں نیچے اترو، دین کی بات سنو۔ وہ کہتا ہے بھائی لکڑیاں گھر لے جاؤں گا، چولہا جلے گا، کچھ کھانے کو ملے گا، اور نبی کی کچھ نہیں دے گی۔ کہتا ہے بھائی ایسے ہے کہ ہم تیرا ساتھ دیتے، لکڑیاں کٹوائیں، پھر 10 منٹ لیے اس سے، پھر دین سکھایا۔ یعنی اتنی دین کی خدمت کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن وہ بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، وہ بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، وہ بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ کیسے؟ وہ مسجد سے تبلیغ کے لیے نکلے، سامنے سے کوئی علی والا کالے کپڑے پہن کے ہاتھوں میں کڑا ہو، اور وہ اس سے کہہ دے بھائی ذرا 10 منٹ دینا، اور بچہ کہے یا علی مدد میں ماتمی ہوں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں آگے نکلو، وقت ضائع نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے یار، آپ یار حیدری۔ بالکل جیو مولا ڈیوٹی قبول فرما، نکلو، وقت ضائع نہیں کرتے۔ ہاں ہاں میں نے ہائے، ہاں ہاں دین کے ساتھ اللہ کی فکر لگی رہتی، ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میں نے کہا منی میں نظر آیا ہے، کربلا میں نظر نہیں آیا، کیونکہ کربلا انتخاب حسین کا ہے۔ درود یا ابراہیم پہ ہے، یا ابراہیم کی آل پہ ہے۔ خطبے نے بتایا آل میں ابو طالب شامل ہے، کہاں کہاں ابو طالب کا انکار کرو گے، کہاں کہاں انکار ہوگا ابو طالب کا۔ قبلہ مدینہ میں کون ہے؟ ابو طالب۔ مکہ میں کون ہے؟ ابو طالب۔ کربلا میں کون ہے؟ ابو طالب۔
بچہ بچہ تیرا اسلام پہ غالب نکلا. بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے. بچہ بچہ تیرا اسلام پہ غالب نکلا، پڑا جو وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. جزاک اللہ جزاک اللہ. بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اللہ کرے شام کی مالکتوں سے راضی ہو جائے. دن رات روتے ہو اور پھر بھی دل نہیں بھرتا. کتنا پڑھ لے گا کوئی ذاکر، کتنا ہم رو لیں گے. ایک فرانسیسی شاعر ہے، فرانسیسی شاعر، اس نے فرینچ زبان میں قصیدہ لکھا ہے شہزادہ علی اصغر کا، اور پھر اس نے اس کو مرثیے کا روپ دے دیا، اور بہت طویل مرثیہ ہے جو اس نے فرانسیسی زبان میں شہزادہ علی اصغر پہ لکھا. فرانسیسی زبان میں وہ شہزادہ علی اصغر پہ لکھا گیا. اس نے ایک عجیب فکرہ لکھا جس کا اردو ترجمہ بیان کرتا ہوں. اس نے کہا ہے حرملہ کیا تو صاحب اولاد نہیں تھا؟ اللہ تمہیں اولاد نہیں عطا فرمائے. اے حرملہ کیا تو صاحب اولاد نہیں تھا؟ تو نے اس بچے کو اس کے قد سے بھی بڑا تیر مار دیا. ہائے، یہ جملہ ہے ماؤں بہنوں کے لیے. یاد رکھو یہ فیصلہ ہے علماء کا. جس شہید کی بھی شہادت پڑھی جائے نا اس کی ماں ضرورت تھی. قاسم کی شہادت پڑھی جائے جناب فروہ ضرورت تھی. علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے جناب لیلا ضرورت تھی. عباس کی شہادت پڑھی جائے ام البنین ضرورت تھی. لیکن جو بھی آتی ہے سائبان کے نیچے بیٹھتی ہے. بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کر پایا. ہائے کر کے غصہ دینا، اور بھی تمہاری ہائے قبول فرمائے. اور دھاڑے مار کے رونے والا مومن. جزاک اللہ. جو بھی آتی ہے سائبان کے نیچے بیٹھتی ہے، جو بھی آتی ہے ٹھنڈا پانی پی لیتی ہے. علی اصغر کی ماں آتی ضرور ہے سائبان کے نیچے نہیں بیٹھتی، آتی ضرور ہے ٹھنڈا پانی نہیں پیتی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہر بندہ ماتم کی تیاری کرے، ہر بندہ ماتم کی تیاری کرے. قبلہ یہ اتنا بڑا سچ ہے جسے بھرے دربار میں مختار نے پوچھ لیا. پڑھو مختار علیہ محمد کتاب پتہ چلے گا. جب لایا گیا حرملہ کو، مختار نے پوچھا میں تم سے یہ نہیں پوچھتا تیرا تیر کتنا وزنی تھا، میں یہ بھی نہیں پوچھتا تو نے بچے کو تیر مارا کیوں. مجھے اتنا بتا جس کا 18 برس کا تھا اسے چین آ گیا، جس کا 32 برس کا تھا اسے چین آ گیا، اور جس کا 13 برس کا تھا اسے چین آ گیا. اللہ جانے جب سے تو نے ظلم کیا ہے، جس کا 6 ماہ کا ہے اسے آج تک چین نہیں آیا. نہ وہ سائبان کے نیچے بیٹھتی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتی. بی بی تمہاری ہائے قبول فرمائے. ہائے کر لینا، ہائے کر لینا غریبوں کو، ہائے کر کے رونا. بی بی تمہارا پرسہ قبول کرے. اللہ کرے شام کی مالکم تم سے راضی ہو جائے. خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ حقیقت ہے، علماء کا بھی بیان ہے. علامہ حضرت کفایت حسین صاحب قبلہ بڑے بڑے علماء نے ماؤں کو وصیتیں فرمائی اور نصیحتیں کیے کہ جب وہ حسین کا رباب کا علی اصغر پڑھے تو کوئی ماں بچے کو شیر نہ پلائے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. موجے کی وجہ سے ہائے کر لینا. رونا بس میں نہیں، ہائے بس میں تو ضرور ہے نا. جو غریبوں کو پرسہ نہیں نہ دے پا رہا، جو نہیں دے پا رہا پرسہ، وہ ایک پل کے لیے سر اٹھائے دیکھے میری طرف، اور پھر جا کے گھر سوچ کے رونا ضرور. کربلا کے جنگل میں یہ وہ واحد شہید ہے جو 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ شہید ہوا. ہائے، اب ہائے کر کے رونا، ہائے کر کے رونا. قبلہ جو 3 مرتبہ شہید ہوا ہے، پہلی مرتبہ تیر سے شہید ہوا، دوسری مرتبہ نیزے سے شہید ہوا، تیسری مرتبہ خنجر سے شہید ہوا. پتھر ہوگا وہ بندہ جو ہاتھ بھی رکھتا ہوا اور ماتم نہ کر پایا. جب
तीसरी बार शहीद हो रहा था ना, माँ ने देखा, रो के कहता है ओ नबियों का नबी, कोई और मुजाहिद भी ऐसे लड़ा है जैसे 6 माह का। अभी भी मेरी हाय कबूल फरमाए। हाय करना वाला जवान, जिसको रोना नहीं आ रहा वो गर्दन झुका ले, माफी मांगे बीबी से। हौसला 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 हौसला। मैं 5 मिनट और मसाइब पढ़ता हूँ, बस मैं मिंबर छोड़ जाऊँगा। बीबी आपका पुरसा कबूल करे, अल्लाह करे शाम की मालकन तुमसे राजी हो जाए। जो जिंदगी में कभी नहीं रोया, सर उठाए देखी मेरी तरफ, मैं तुम्हारे मातम की जमानत देता हूँ। हक इरफान मियाँ किसी सैयद का है, नकवी साहब इजाज़त देना, ये आपका ही हक है कि कोई बताए माँ ने तैयार कैसे किया। हाय कर लेना, हाय कर लेना, कोई पत्थर का कलेजा तेरा यार। बीबी तुम्हारा भरोसा कबूल करे, ये कोई सैयद ही पड़ेगा। माँ ने कैसे तैयार किया, जैसे भी तैयार किया है ना, माँ ने बेटे को जब तैयार किया तो एक बात की। माँ रो के कहती है, ए अली असगर, ना रोना देख कर हुरमिल का तीर। ए अली असगर, ना रोना देख कर हुरमिल का तीर, वरना दुनिया ये कहेगी गैर थी असगर की माँ। मातम मातम मातम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी भी तेरा पुरसा कबूल करे। ऐ अली असगर, न रोना देख कर हुरमिल का तीर, वरना दुनिया ये कहेगी गैर थी असगर की माँ। इरफान भाई, ये वो जुमला है जो जब भी पढ़ता हूँ या सुनता हूँ बहुत रोता हूँ। अल्लामा हज़रत हसन जैदी फरमाते हैं, रोज़े आशूर असगर को उठा के बीबी रबाब ने हुसैन के हवाले किया, सकीना की कलाई थाम के ज़ैनब के हवाले किया, और फिर फिज़ा से कहा, अम्मा चलो अब हम कनीज़ों वाले खेमे में चलो। अम्मा फिज़ा चलो अब हम कनीज़ों वाले। मातम करना मातम, इससे बड़ा भी कोई मसाइब। न रोना देख कर हुरमिल का तीर, वरना दुनिया ये कहेगी गैर थी असगर की माँ। जो बंदा कभी नहीं रो सका, कहता है मुझे मातम नहीं आता, मैंने कभी मातम ही नहीं किया। सीने पे हाथ रख, सैयदों का मसाइब मौजज़ा ही कोई नहीं। अली असगर बाबुल हवाइज है, खैरात भी मांगना, लेकिन जुमला सुना। किबला गरीब बेटे को लेके चला, गरीब ने बेटे को बगल में नहीं दबाया, सीने से नहीं लगाया, यूं उठाया जैसे कारी कुरान उठाता। बड़ा अमीर है वो बंदा जो नहीं कर पाया मातम। जैसे कारी कुरान उठाता है, इस रंग में लेके चले। करीब आए, आके कहते हो कौम अशकिया, ये मेरा 6 माह का बच्चा है, 3 दिन का प्यासा है, मेरी मजबूरी है, इसकी माँ के पास शीर ख़त्म हो गया है, मेरे पास पानी ख़त्म हो गया है। ये बच्चा दरिया से पानी नहीं पीता, ये बच्चा नहर से पानी नहीं पीता, ये बच्चा मश्क से पानी नहीं पीता, ये बच्चा प्याले से पानी नहीं पीता। अगर हो सके 2 उंगलियां पानी में डिबो के इसके हलक में डाल दो, इसकी प्यास बुझ जाएगी। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। उम्र साद आगे बढ़ा, कहता है हुसैन प्यास तुझे लगी है, नाम बच्चे का लेता है, बच्चा मांगे हम देंगे। जब कहा ना बच्चा मांगे हम देंगे, हुसैन ने कहा बेटा अली असगर सवाल कर। कहते बच्चा मांगे हम देंगे, मैं इमाम बन के जानता हूँ ये देंगे नहीं। इन्होंने मेरी माँ को हक नहीं दिया था, मातम इन्होंने मेरे भाई हसन को कब्र की जगह नहीं दी थी। इन्होंने मातम 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 करना, मातम करना, मातम करना। इन्होंने मेरे भाई हसन को कब्र की जगह नहीं दी थी। पत्थर होगा वो बंदा जो जुमला समझे और मातम ना कर सके। ये कहना था, हुसैन ने कहा असगर सवाल कर। जब ये कहा कि बोला 6 माह के बच्चे के लब हिले, कमजोर सी आवाज आई, शामियों, कूफियों,
पास पानी खत्म हो गया है, अगर हो सके तो उंगलियां पानी में डिबो के मेरे हलक में डाल दो और मेरी प्यास बुझ जाएगी। ये कहना था। असगर का पहला हमला था, 16,000 तीर कमान से निकले, 16,000 सिपाही बाहर आए, आके कहते उमरे साहब तूने कहा था जंग है, तूने कहा था लड़ाई है, कोई जंग नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं, 6 माह का बच्चा 3 दिन का प्यासा, नहीं लड़ते हम। थोड़ा ये हुराराम जाता हुरमला के करीब आया, आके कहता है इकता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर, बच्चे की प्यास बुझा। अब सैयदों मुझे माफ करना, इसने सामान से एक जाम निकाला, बच्चे की प्यास की तरफ देखा, देख के कहता है नहीं प्यास ज्यादा है, जाम छोड़ा है। मातम, इसने सामान से दूसरा जाम निकाला, शिस्त बांधी, तीर छोड़ने का इरादा किया, कहता है नहीं प्यास ज्यादा है, जाम छोटा है। मुजरिम होगा वो बंदा जो मुंह का मातम न कर पाया। किबला इसने तीसरा जाम वो निकाला जिससे घोड़ों को पानी पिलाते थे और जिससे ऊंटों को मातम करना, और जिससे घोड़ों को पानी पिलाते थे, जिससे ऊंटों को पानी पिलाते थे, जिससे हाथियों को पानी पिलाते थे। हौसला, हौसला, अगले जुमले पे झूला आ जाएगा। मैं आखिरी फिक्रा पढ़ने जा रहा हूँ। बीबी तुम्हारा पुरसा कबूल करे, जो बंदा मातम नहीं कर सका सर उठाए। किबला इसने तीसरा तीर वो उठाया जिससे घोड़ों को पानी पिलाते थे, जिससे ऊंटों को पानी पिलाते थे, जिससे हाथियों को पानी पिलाते थे। मुजरिम होगा वो बंदा जो जुमला सुने और मातम न कर सका। किबला इसने तीर कमान में रखा, शिस्त बांधी, तीर छोड़ने का इरादा किया, या खैमे के दर का पर्दा हिला, असगर की माँ की आवाज आई, असगर संभल के, तीर आ रहा है, तू कनीज का बेटा है, हुसैन बतूल का बेटा, और कनीज के बेटे का तीर बतूल के बेटे को ना लगे, कहीं मैदान महशर में तेरी दादी मुझसे कहे ए रुबाब तेरे बेटे का तीर पत्थर का गले जाए को तेरा। मातम करना, मातम करना, मातम करके, मातम करके, मातम करके, खुदा की कसम उधर जो सैयद मौजूद है आपने उठ के मातम करना है। तो शादी जुमला लेना, इसने तीर कमान में रखा, इसने तीर कमान में रखा, शिस्त बांधी, तीर छोड़ने का इरादा किया, तीर जमीन पे आया, फिर इरादा किया, फिर तीर जमीन पे आया, फिर इरादा किया, फिर तीर जमीन पे आया। जब तीसरी मर्तबा तीर जमीन पे आया, उमरे साथ भाग के करीब आया, कहता है हरामी सामने 6 माह का बच्चा है, न तीर चला सकता है, न तलवार चला सकता है, न नेजा चला सकता है, तू तीर क्यों नहीं चलाता? ये जुमला है उन माओं के लिए जिनके यहाँ औलाद ना हो। इस जुमले पे मांगना, मैं हुसैन का जाकिर वादा कर रहा हूँ जरूर मिलेगी। खुदा की कसम ये लईद था, कहता है जब मैंने तीर कमान में रखा, एक शिस्त बांधी, तीर छोड़ने का इरादा किया, एक काले बुरके वाली बीवी थी जो कह रही थी अपना तीर देख, मेरा बेशीर देख, ओए अपना तीर देख,